الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين برشكر الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں دوستو، یہ دنیا دار الاسباب ہے کہ یہاں زندگی گزارنے کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں اور اسباب اختیار کرنے کا حکم بھی ہے کہ بھی اسباب اختیار کرو، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد یقین سبب پر نہیں رکھنا، یقین مسبب الاسباب پہ رکھنا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ سبب اختیار کرنے کا حکم، لیکن یقین سبب پر نہیں رکھنا، یقین اس سبب کو پیدا کرنے والے یعنی اللہ پہ رکھنا ہے۔ مثال، آدمی بیمار ہو گیا تو حکم یہ ہے کہ سبب کے طور پر دوائی استعمال کر لے، لیکن دوائی پر یقین نہیں رکھنا کہ مجھے شفا دوائی دے گی، بلکہ شفا اللہ دے گا، اس بات کا یقین ہو، اور میں سبب کے طور پر دوائی استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہ وہ اسباب ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اب دنیا میں میرے اور آپ کے لیے، خاص طور پر جو مسلمان ہے، مسلمان کے لیے دو طرح کے اسباب ہیں۔ ایک سبب تو وہ ہے کہ جس کو ہم سب جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، اختیار بھی کرتے ہیں، اور ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم بھی ہے، کیونکہ ان اسباب کا ہماری زندگی میں بڑا عمل دخل ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، بیمار ہو گیا تو دوائی سبب، اچھی صحت کے لیے اچھی خوراک سبب، زندگی گزارنے کے لیے کاروبار سبب، نوکری سبب، پیسہ کمانا اور اسباب اکٹھے کرنا، وسائل اکٹھے کرنا، یہ ساری چیزیں یہ اسباب ہیں۔ ان اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اسباب کو اختیار کر کے بھروسہ کس پہ کرنا ہے جی؟ اللہ پہ کرنا ہے۔ یہاں ایک غلط فہمی ہے، وہ دور کرنا چاہتا ہوں۔ غلط فہمی یہ ہے کہ ہم نے توکل کا معنی غلط سمجھا ہوا ہے۔ توکل یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا، اس کا معنی غلط سمجھا ہوا ہے۔ غلط کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑ دو، ہر چیز کو ختم کر دو اور کوئی اسباب اختیار نہ کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ ایسے لوگ لاکھوں میں ایک آدھ ہوتے ہیں، لاکھوں میں ایک آدھ ہوتے ہیں کہ جن کا اس سطح پر توکل اور اس سطح پر یقین ہوتا ہے کہ وہ اسباب کو جان بوجھ کر چھوڑتے ہیں اور اختیار نہیں کرتے، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کہ بھی مثال دے رہا ہوں کہ لاہور سے سفر شروع کر دیا حج یا عمرے کے لیے، کوئی اسباب ساتھ نہیں لیے، اور کہتا ہے کہ بھی اللہ میری ضرورتیں پوری کرتا رہے گا، اللہ میری ضرورت پوری کر دے گا۔ اس سطح کا اس کا یقین ہوتا ہے۔ پرانے وقتوں میں متوکلین کی جماعتیں چلتی تھیں، متوکلین کی جماعتیں حج عمرے کے لیے چلتی تھیں، جو پیدل سفر کرتی تھیں، نہ کھانا، نہ پینا، نہ لباس، نہ بستر، نہ دوائی، نہ سواری، کچھ ساتھ نہیں ہوتا تھا، اور کہتا تھا بھی جب جس کی ضرورت ہوگی اللہ ہمیں دے دے گا۔ تو اور اللہ ان کو دے دیتا تھا، اللہ ان کو دیتا بھی تھا۔ جب ان کو بھوک لگتی تو کھانا مل جاتا، پیاس لگتی تو پانی مل جاتا، اور تھکاوٹ ہوتی تو اللہ تھکاوٹ دور کر دیتے۔ یعنی جس چیز کی بھی ان کو سفر میں ضرورت پڑتی تھی اللہ عطا کر دیتا تھا۔ لیکن کس بنیاد پر؟ کہ ان کا اس پائے کا توکل تھا، اللہ پر اس پائے کا بھروسہ تھا۔ تو یہ چند لوگ ہیں، تمام کو یہ حکم نہیں ہے، یعنی مجھے اور آپ کو یہ حکم نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، اور دوائی چھوڑ دو، اور سواری چھوڑ دو،
اور پیسے چھوڑ دو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ کیوں کہ اگلے قدم پر اگر بطور آزمائش کے مجھے کھانے کی ضرورت پڑ گئی اور مجھے کھانا نہ ملا تو میرا توکل تو مٹی ہو جائے گا، میرا بھروسہ تو اللہ پہ ختم ہو جائے گا کہ یا اللہ میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، تو میری ضرورت پوری نہیں کرتا۔ دنیا والے کے کسی بڑے امیر آدمی پر میں بھروسہ کر لوں اور وہ مجھے کہہ بھی دے کہ بھی میں تیرا کام کر دوں گا، تو یا اللہ بندہ تو کام کر دیتا ہے اور تو رب ہے، تو نے میرا کام کیوں نہیں کیا؟ تو کیا ہوگا بھائی؟ نقصان ہوگا۔ کیا نقصان ہوگا؟ کہ اس کا اللہ پر سے بھروسہ، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد یہ ختم ہو جائے گا، جو نقصان والی بات ہے۔ اس لیے ہمیں حکم کیا ہے بھی؟ اسباب اختیار کرو۔ تو پہلا توکل سمجھ آ گیا کہ بغیر اسباب کے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ دوسرا توکل کیا ہے؟ کہ اسباب کے ہوتے ہوئے اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ پر بھروسہ کرنا کہ یا اللہ میں نے سبب اختیار کر لیا ہے، اس سبب سے وہ ہوگا جو تو چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو یہ سبب چاہے گا۔ اصل توکل یہ ہے، اصل توکل یہ ہے۔ ایک آدمی کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے تو اس کو کوئی کہے کہ بھی تجھے کون کھانا کھلائے گا، وہ کیا کہے گا؟ اسباب ہی نہیں ہے، تو خود بخود نظر جائے گی نا، خود بخود نظر اللہ پر جائے گی، اللہ کی ذات پر، اللہ کے خزانوں پر جائے۔ ایک آدمی کے جیب میں لاکھوں روپے پڑے ہوئے ہیں، اب اسے کوئی پوچھے تمہیں کھانا کون کھلائے گا، بولو بھائی؟ اب یہ اللہ زبان پہ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اللہ زبان پہ نہیں، اللہ زبان اللہ پہ نہیں، جو اللہ جو لفظ زبان پہ نہیں آتا، کہ اس کو پتا ہے میرے پاس پیسے ہیں، یہ ہوٹل ہے، میں اندر جاؤں گا، آرڈر دوں گا، کھانا آئے گا، کھانا کھا لوں گا، پیٹ بھر جائے گا، پیسے دے دوں گا۔ سمجھ آ گئی یہ چیز؟ تو اسباب کے ہوتے ہوئے، پیسوں کے ہوتے ہوئے یہ کیا کہے کہ بھئی نہیں، اسباب تو ہیں لیکن مجھے کھانا کون کھلائے گا؟ اللہ کھلائے گا۔ اور اس کی ترغیب قرآن اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، اللہ نے بھی دی ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے میرے خزانوں پر نظر رکھو، اسباب اختیار کر کے میری ذات پر توکل کرو، اسباب اختیار کر کے مجھ پر بھروسہ کرو کہ جب تک میرا رب نہیں چاہے گا اس وقت تک مجھے کوئی سبب فائدہ نہیں دے سکتا، اور جب تک میرا رب نہ چاہے مجھے کوئی سبب نقصان نہیں دے سکتا۔ اس لیے سبب کے ہوتے ہوئے بھی نظر کس پہ رکھنی ہے بھائی؟ اللہ پہ رکھنی ہے۔ دلیل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما، ایک صحابی اونٹ پر آئے، اونٹ کو باہر چھوڑا، حفاظت کی دعا پڑھی اور اندر آگے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی اونٹ کو باندھ کر آئے ہو کہ نہیں؟ اونٹ کو باندھا ہے کہ نہیں باندھا؟ کہا نہیں جی اونٹ کو تو نہیں باندھا، میں نے دعا پڑھ لی ہے۔ کہا نہیں، پہلے اس کو باندھو پھر دعا پڑھو، یعنی حفاظت کا سبب اختیار کر کے پھر حفاظت کی دعا مانگو۔ تو سبب اختیار کر کے پھر کیا کرنا ہے؟ نگاہ اللہ پر ڈالنی ہے۔ ایک لطیفہ ہی ہے، ایک آدمی بقرہ عید کے قریب جیب میں پیسے ڈال کر بقر منڈی جانے لگا جانور خریدنے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا بھی کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی بقر منڈی جا رہا ہوں، جانور خریدنا ہے قربانی کے لیے۔ کہا جی انشاءاللہ کہہ دو، انشاءاللہ کہہ دو کہ اللہ چاہے گا تو میں خرید لوں گا۔ کبھی انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیب میں پیسے، وہ بقر منڈی جاؤں گا اور بقرہ لے کر یا گائے لے کر آؤں گا اور قربانی کر دوں گا۔ کبھی انشاءاللہ کہہ جی کیا ضرورت ہے انشاءاللہ کہنے کی؟ تو کیا ہوا؟ بقر منڈی داخل ہوا تو ایک جیب کترا آیا، اس نے جیب کاٹی، سارے پیسے نکال دیے۔ اب اس نے کیا کیا؟ گائیں پسند کی، پسند کرنے کے بعد ریٹ ہو گیا، ریٹ طے ہونے کے بعد اس گائیں والے نے کہا بھی لاؤ پیسے۔ اب اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسے کوئی نہیں، تو وہاں سے شرمندہ ہو کر واپس آ گیا۔ پھر وہی آدمی دوبارہ ملا، ہاں بھئی کیا بنا؟ کہا جی وہ انشاءاللہ میرے جیب میں پیسے تھے، انشاءاللہ میں بقر منڈی گیا، انشاءاللہ میں نے وہاں پر سودا کیا، انشاءاللہ ہمارا سودا ہو گیا، انشاءاللہ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، انشاءاللہ پیسے غائب۔ تو اب اس انشاءاللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرو، اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ پر توکل کرو، یہ اصل توکل ہے۔ اس لیے جب لوگوں کو اللہ پر بھروسہ، تکبر کیوں آتا ہے؟ یہ انسان میں میں کیوں آتی ہے؟ یہ انسان میں اکڑ کیوں آتی ہے؟ کہ وہ چیزوں پر یقین کرتا ہے، وہ چیزوں پر توکل کرتا ہے، وہ چیزوں کا بھروسہ کرتا ہے، وہ چیزوں پر اعتماد کرتا ہے، اللہ پہ اعتماد نہیں کرتا۔
تو اس لیے کیا ہوتا ہے، چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس پہ تکبر آ گیا، میں آ گئی کہ میں بڑا مالدار، میں بڑا طاقتور، میں بڑے عہدے والا، میں بڑے جائیدادوں والا، اور میں بڑے وسائل والا، اور میں بڑے جو ہے میرے دائیں بائیں لوگ پھرنے والے، اور ہٹو بچوں کا میرے لیے شور ہو رہا ہے۔ تو یہ اسباب میں غرق ہو کر مسبب الاسباب کو بھول جاتا ہے، اور اس وہ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس سے بڑے بڑے اسباب والے اللہ نے دنیا میں غرق کر کے دکھائے ہیں۔ بڑے بڑے مالوں والوں کو اللہ نے منٹوں میں اللہ نے کنگال کر کے دکھایا ہے، کہ سالوں کی کمائی کرنے والوں کو اللہ نے لمحوں میں فقیر کر کے دکھایا ہے۔ تو اس لیے یقین کس پر ہونا چاہیے بھائی؟ اللہ پر ہونا چاہیے۔ تو ایک سبب میں نے جو عرض کیا دنیاوی اعتبار سے، جس کو ہم سب اختیار کر رہے ہیں، اختیار کرنے کا حکم بھی ہے، لیکن ایک دوسرا سبب ہے جسے میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ اگر وہ سبب ہم نے اختیار کر لیا، اور کرتے بھی ہیں، وہ سبب ہم کرتے بھی ہیں، لیکن کبھی اس ذہن سے ہم نے اس عمل کو یا اس چیز کو سبب کے طور پر استعمال نہیں کیا کہ جیسے پیسے سبب ہے دنیا کی ضرورتیں پوری ہونے کا، اسی طرح یہ بھی سبب ہے میری زندگی کے بننے کا۔ اس نیت سے ہمیں کبھی اس سبب کو اختیار نہیں کیا، اس ذہن سے کبھی بھی ہم نے اس سبب کو اختیار نہیں کیا کہ بھئی یہ سبب بھی ہے کہ اس سبب سے بھی اللہ دنیا بناتا ہے، آخرت بناتا ہے، گھر کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور اللہ جسمانی اور روحانی ہر قسم کے مسائل اللہ حل فرماتا ہے۔ اسباب اس نیت سے ہم نے کبھی بھی اختیار نہیں فرمائے۔ اور اللہ کی قسم، یہ جو دوسرا سبب بتا رہا ہوں، یہ دوسرا سبب اتنا طاقتور ہے کہ اگر اس سبب سے انسان کو اپنی زندگی بنانی آ گئی تو اللہ پہلا جو سبب میں نے عرض کیا، اللہ اس کا بھی کسی کو محتاج نہیں کرے گا۔ ان اسباب کے بغیر بھی اللہ اس سبب کی طاقت سے اس کی زندگی سنوار دے گا، اگر یہ دوسرا سبب جس کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہم نے اختیار کر لیا۔ اب وہ دوسرا سبب کیا ہے؟ قرآن بھرا پڑا ہے، قرآن بھرا پڑا ہے اس سبب سے۔ کہاں؟ کہ جہاں اللہ نے ایمان کا ذکر کیا وہیں ان اسباب کا بھی ذکر کیا ہے۔ یہ دوسرا نمبر کا سبب، جہاں ایمان کا ذکر وہیں اس سبب کا ذکر۔ وہ سبب کیا ہے بھائی؟ اعمال صالحہ، نیک اعمال، اللہ کا حکم اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس حکم کو پورا کرنے کا طریقہ، یہ وہ سبب ہے کہ جو پہلے سبب سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ ان اسباب کو اگر ہم نے اختیار کر لیا، اللہ ہماری دنیا کی زندگی بھی اچھی کر دے گا، مرنے کے بعد کی زندگی بھی اچھی کر دے گا۔ کہ میں اور آپ اعمال تو کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، اور اسی طرح آیت کریمہ، یہ سارے اعمال ہم تو کرتے ہیں، لیکن ان اعمال کو میں سبب کے طور پر اللہ سے لینے کا ذریعہ بناؤں، یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اب اعمال اسباب ہیں، دلیل دیتا ہوں کہ اعمال اسباب ہیں۔ پہلے میرے ایک سوال کا جواب آپ دیں، آپ میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں برکت کر دے؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا بھائی، اللہ اس کا رزق وسیع کر دے۔ آپ میں کون چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر لمبی کر دے؟ عمر لمبی کر دے۔ آپ میں کون چاہتا ہے کہ اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، چاہنے والے، ملنے ملانے والے، تعلق والے، سب اس سے محبت کریں؟ اور آپ میں کون چاہتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے؟ اونچی بولو بھئی، یہ چار کام کون چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں نا جی۔ اب مجھے دنیاوی کوئی سبب بتاؤ کہ جس کی وجہ سے یہ چار چیزیں ملتی ہوں، دنیاوی سبب بتاؤ۔ یہ دوائی، پیسہ، سواری، گھر، کاروبار، نوکری، یہ اسباب ہیں دنیاوی کے؟ نہیں بھائی، کوئی ایک سبب بتا دو کہ جن کی وجہ سے یہ چار چیزیں ملتی ہو، رزق میں برکت، عمر میں اضافہ، اور سارے رشتہ دار محبت کریں اور جنت مل جائے۔ کوئی دنیا کا ایسا سبب ہے بھائی؟ نہیں ہے، اللہ کی قسم نہ بتا سکو گے، نہیں ہے، نہ بتا سکو گے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک ایسا سبب، ایک سبب، صرف ایک سبب، کہ اس کی وجہ سے اللہ یہ چاروں چیزیں تمہیں دے گا۔ رزق میں برکت بھی ہوگی،
عمر میں برکت بھی ہوگی، سارے لوگ تم سے محبت بھی کریں گے اور اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا۔ دلیل دینے لگا ہوں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اعمال صالحہ بھی کیا ہیں بھائی؟ زندگی سنوارنے کے لیے سبب ہیں، اسباب ہیں۔ ایک دفعہ مولانا یوسف کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے، ان سے علماء نے ایک بطور اشکال کے یہ بات کہی کہ حضرت آپ اسباب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ آپ اسباب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اسباب کا انکار تو منع ہے، اسباب کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بھی مریض ہے دوائی کیوں نہ کھائے، بھی بچے ہیں کاروبار کیوں نہ کرے، خاندان ہے گھر کیوں استعمال نہ کرے، آپ ان اسباب کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ کبھی آپ کو کس نے کہا کہ میں اسباب کا انکار کرتا ہوں؟ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح یہ اسباب ہیں زندگی بنانے کے لیے، تو اسی طرح اعمال صالحہ بھی اسباب ہیں زندگی بنانے کے لیے۔ جیسے بیماری کے لیے دوائی سبب ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی تو ایک سبب ہے، وہ بھی تو اختیار کرو۔ وہ کون سا سبب؟ 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو، اے اللہ تو نے بیماری بھیجی، تو ہی دور کرے گا، تو ہی شفا دے گا، تو ہی ساری مصیبتیں دور کرے گا، تو ہی میری ضرورتیں پوری کرے گا، تو ہی مشکلات حل کرے گا، تو ہی میری حاجتیں پوری کرے گا، تو ہی میرے گھر کی ساری ضرورتوں کو پوری کرے گا، تو ہی میرے بچوں کو کھانا کھلائے گا، تو ہی میرے گھر میں جو برکتیں نازل کرے گا، تو ہی میرا کاروبار چمکائے گا، تو ہی میرے کاروبار میں مجھے نفع دے گا، تو ہی ہر قسم کے حسد سے، شریر سے، فساد سے مجھے محفوظ رکھے گا۔ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سبب کو بھی تو اختیار کرو۔ تو اعمال صالحہ اللہ نے بہت بڑا سبب ہمیں دیا ہوا ہے، جس کو ہم نے کبھی بطور سبب کے استعمال نہیں کیا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم میں دونوں میں حدیث موجود ہے۔ 4 باتیں سمجھ آ گئی نا بھائی؟ اس کو ذہن میں رکھ کر یہ میری باتیں سننا کہ جو یہ 4 چیزیں چاہتا ہے: رزق میں برکت، دوسرا نمبر 3 تمام رشتہ دار محبت کریں، اور نمبر 4 جنت میں داخلہ۔ بخاری مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من احب ان یبسط له فی رزقی، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اللہ کے نبی فرما رہے 2 وعدے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، وان ینس له فی اثری، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے، لمبی عمر ہو جائے، فرمایا وہ ایک کام کرے، وہ ابھی بتاتا ہوں وہ کام کون سا ہے۔ 2 وعدے سمجھ آ گئے، بخاری مسلم کی حدیث سمجھ آ گئی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو یہ چاہے اس کے رزق میں اضافہ ہو، اور جو یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو۔ 2 باتیں آگے سمجھ بھائی۔ دوسری حدیث کنز العمال کی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، مجھے ایک بات کا ذمہ دے دو، ایک بات اپنے ذمے لے لو، ایک بات کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں 4 باتوں کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک بات اپنے ذمے لے لو، میں 4 باتیں اپنے ذمے لیتا ہوں کہ میں وہ 4 باتیں اللہ سے تمہیں دلوا دوں گا۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، تمہارے عمر میں برکت ہوگی، اور تمہارے رشتہ دار سب لوگ تم سے محبت کریں گے، اور نمبر 4، اللہ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب لوگوں کے ذمے کون سا ایک کام ہے؟ ابھی بتاتا ہوں۔ یہ 2 حدیثیں سمجھ آ گئی بھائی، 2 حدیثیں سمجھ آ گئی۔ تیسرا قول ہے کعب احبار رحمت اللہ علیہ کا، وہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب کی، مجھے قسم ہے اس رب کی کہ جس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کو سمندر میں سے راستے دیے، اس رب کی مجھے قسم کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو سمندر میں سے راستے دیے، جو یہ کام کرے گا۔ کون سا کام؟ ابھی بتاتا ہوں۔ فرمایا اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا، اور اس کے ہر کام میں اللہ مشکلوں کو دور کر کے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ کتنی باتیں ہوگی بھائی؟ باتیں 4 ہیں، 3 حدیثیں، باتیں 4۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 رزق میں برکت، نمبر 2 بولو بھائی، نمبر 3، نمبر 4، اور نمبر 5 کعب احبار نے ایک بات کا اور اضافہ فرما دیا کہ اس کا ہر کام کیا ہوگا بھائی؟ آسان ہوگا۔ اب کرنا کیا ہے؟ تینوں حدیثوں میں ایک ہی بات کا حکم دیا گیا، ایک بات کا حکم۔ کرنا کیا ہے؟ فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَ، فَلْيَصِلْ رَحِمَ،
فلیصل رحمہ، کہ جو یہ چاہتا ہے عمر میں برکت، رزق میں برکت، سارے لوگ اس سے محبت کریں اور جنت میں داخل ہو جائے اور اللہ اس کے سارے مسئلے حل فرما دے، کوئی اس کو مشکل پیش نہ آئے، عافیت والا معاملہ اس کے ساتھ رہے، فرمایا وہ صلہ رحمی کرے، صرف ایک کام، وہ صلہ رحمی کرے، وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کا کیا مطلب؟ صلہ الگ لفظ، رحم الگ لفظ۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے پیوند لگانا، پیوند لگانا۔ جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے تو سوئی سے جوڑتے ہیں، جوتی پھٹ جاتی ہے تو سوئی سے دھاگے سے اس کو جوڑا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں صلہ۔ اور رحم کا مطلب ہوتا ہے مہربانی، شفقت اور محبت اور عافیت اور آسانی اور نرمی۔ تو کیا مطلب صلہ رحمی؟ یہ اس کا مطلب ہے کرنا کن کے ساتھ ہے؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ، پھر ماں باپ کے ماں باپ کے ساتھ، پھر ماں باپ کے ماں باپ کے ساتھ، یعنی آخر تک چلتے جاؤ جو دنیا میں زندہ ہے، پھر ان کی جتنی بھی نسل ہے ان نسل کے ساتھ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کرو۔ اور پھر جو تمہاری نسل چل رہی ہے، بیٹا اور بیٹی، پھر ان کی آگے نسل، پھر ان کی آگے نسل، پھر ان کی آگے نسل، جو دنیا میں تمہاری زندگی میں موجود ہے، تو یوں اصول اور یوں فرو، یہ تمہارے سارے قریبی اور دور کے رشتہ دار ہیں۔ فرمایا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ صلہ کا مطلب ہے پیوند لگانا، اور رحم کا مطلب ہے مہربانی۔ یعنی کیا مطلب؟ ان کے ساتھ مہربانی والی صورت اختیار کرو کہ محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، اور جوڑ کی نیت سے اور توڑنے کی نیت نہ ہو، قریب کرنے کی نیت سے اور ان کے حق ادا کرنے کی نیت سے ان رشتوں کو محبت کے تاگے کے ساتھ، محبت کے دھاگے کے ساتھ ان کو جوڑتے رہو کہ جہاں سے بھی پھٹتا رہے، یعنی کوئی تم سے تعلق توڑتا رہے، تم نے پھر اس کے تعلق کو لینا ہے، نرمی اور محبت والی سوئی میں دھاگا ڈال کر اس رشتے کو جوڑ دینا ہے۔ اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ جو یہ صلہ رحمی کرے گا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ میں ذمہ دار ہوں، اللہ اس صلہ رحمی کرنے والے کے علم جو زندگی میں بھی برکت دے گا، رزق میں بھی برکت دے گا، تمام لوگ اس سے محبت کریں گے اور یہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ صلہ رحمی سمجھ آئی بھائی؟ رشتے ناتے جوڑنا، تعلقات جوڑنا، تعلقات ختم نہ کرنا، اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ اوپر سے مراد اصول، یعنی ماں باپ، دادا دادی، پردادا پردادی، آخر تک اگر دنیا میں زندہ ہیں، نانا نانی، پرنانا پرنانی، آخر تک اگر زندہ ہیں۔ پھر نیچے بیٹا بیٹی، ان کی نسل، پوتا پوتی، پڑپوتا پڑپوتی، نواسا نواسی، پرناسا پڑناس، یہ آخر تک جو زندہ ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے بھائی؟ صلہ رحمی کرنی ہے۔ کہ کیا کرنا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ نیکی کرے یا نہ کریں، وہ ہمارے ساتھ اچھائی کریں یا نہ کریں، وہ میرا حق ادا کریں یا نہ کریں، میں نے کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی۔ ہر معاملے میں کیا کرنا ہے؟ محبت کے ساتھ میں نے رشتے کو پیوند لگا کے جوڑے رکھنا ہے، اس کو میں نے پھٹنے نہیں دینا، اس کو میں نے توڑنے نہیں دینا۔ یہ کیا کہلاتی ہے بھائی؟ صلہ رحمی۔ یہ ایک سبب اختیار کر لو، ایک سبب اختیار کر لو، کتنے نفع ملیں گے بھائی؟ آدمی بیمار ہوتا ہے، آدمی بیمار ہوتا ہے تو دوائی لینے کیوں جاتا ہے؟ کہ میری زندگی کیا ہو بھائی؟ وہ بولو بھائی، لمبی ہو جائے، کہ میں جلدی مر نہ جاؤں، اس نیت سے جاتے ہیں نا کہ اس بیماری میں کہیں موت نہ آ جائے، لہذا علاج بھی کرواتا ہے، بعض دفعہ آپریشن بھی کروا لیتا ہے، بعض دفعہ چیر پاڑ جسم کا بھی کروا لیتا ہے۔ کس کے لیے؟ کہ زندگی میری لمبی ہو جائے۔ جس طرح اس سبب کو اختیار کرنے کے لیے دوڑ لگاتے ہو، تو اس سبب کو اختیار کرنے کے لیے بھی دوڑ لگاؤ کہ میں نے اپنی لمبی عمر کرنی ہے، میں نے اپنا رزق بڑھانا ہے، میں نے تمام لوگوں کی محبت حاصل کرنی ہے اور میں نے جنت میں جانا ہے، تو میں سبب کون سا اختیار کروں گا؟ سارے بولو بھائی، صلہ رحمی، صلہ رحمی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اب صلہ رحمی ہوتی کیسے ہے؟ صلہ رحمی کرنی کیسے ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں، صحابہ کیا ہیں بھی ہمارے لیے؟ معیار ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی صدیقہ بنت صدیق، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین بیوی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ آپ کو قصہ یاد ہوگا کہ ان پر منافقین نے جو ہے وہ بدکاری کا الزام لگایا، ان پر
زنا کا نعوذ باللہ الزام لگا دیا کہ یہ پاک دامن نہیں ہے، یہ پاک نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ ٹھیک عورت نہیں ہے، منافقین نے آواز لگائی کہ نہیں لگائی بھائی؟ غزوہ بنی مستلق کے واپسی پر یہ آواز لگی۔ اب منافقین نے اتنی آواز لگائی کہ 3 مسلمان بھی اس بدگمانی میں شامل ہو گئے۔ 3 مسلمان بھی اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ پڑے۔ یہ کافروں کا اور منافقین کا آج بھی وتیرہ ہے بھائی، کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ ماننے لگ جائیں، اور ہو رہا۔ یہ تمہارا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے روزانہ کی بنیاد پر 99.99 باتیں اس میں جھوٹی ہوتی ہیں، لیکن پوری دنیا میں گردش کر رہی ہوتی ہیں، اور لوگ اس کو سچ مان کر تسلیم بھی کر رہے ہیں اور اس کو آگے پھیلا بھی رہے ہیں۔ تو کفر کا اور منافقین کا وتیرہ، اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ کیا کریں بھائی؟ سچ ماننا شروع کر دیں۔ اور میرے اور آپ کے دل و دماغ میں بدگمانی ہم نے تھوک کے حساب سے رکھی ہوئی ہے، پرچون کے حساب سے نہیں۔ بدگمانی میں نے اور آپ نے تھوک کے حساب سے رکھی ہوئی ہے کہ ذرا سی ہم نے کسی کے بارے میں کوئی بات سنی، ہم فوراً بدگمان ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ ایسا ہی ہے، اس نے ایسا ہی کیا ہوگا۔ تو کیا کرتے ہیں؟ اسے رشتہ ختم، اسے تعلق ختم، اسے اٹھنا بیٹھنا ختم، اسے میل ملاپ ختم، اسے میل جول ختم، اسے معاملات ختم۔ کیوں؟ کہ بھی میں نے تیرے بارے میں یہ سنا ہوا ہے کہ تو یہ کام کرتا ہے، اور بھائی تو نے مجھے کرتے دیکھا؟ تیرے پاس کوئی ثبوت، تیرے پاس کوئی دلیل؟ تو نے میری زبان سے سنا، مجھے یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا نہیں جی دیکھا تو نہیں ہے، پھر کہاں سے؟ فلاں تجھے کہہ رہا، فلاں تیرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ تو یوں ہم فوراً الفاظ سن کر مسلمان سے بدگمان ہو جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ بدگمانی بھی ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ۔ تو کیا ہوا؟ اتنی منافقین نے آواز لگائی کہ 3 مسلمان، 2 مرد 1 عورت، وہ بھی اس میں مبتلا ہو گئے۔ ان میں ایک ہیں حضرت مصطح رضی اللہ عنہ۔ حضرت مصطح یہ کون ہیں؟ بدری صحابی ہیں۔ انہوں نے بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر یہ جھوٹا الزام لگانا شروع کر دیا کہ ہاں بھئی ہو گیا ہے۔ مصطح کے بارے میں نے کیا بتایا کہ کون ہے بھئی؟ بدری صحابہ میں سے ہیں۔ دوسرا کیا کہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ ابو بکر صدیق کے کیا ہیں بھائی؟ خالہ زاد بھائی، رشتہ دار ہیں۔ تیسری کہ سبب کے طور پر حضرت مصطح کے سارے گھر کا خرچہ چلانے والا ابو بکر ہے، اس کے گھر کا چولہا جلانے والا، اس کے پیٹ میں روٹی ڈالنے والا، اس کی سردی گرمی کی ضرورتیں پوری کرنے والا، دن رات کے اس کے اسباب اور وسائل کو پورا کرنے والا کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ رشتہ بھی ہے، صرف رشتہ نہیں ہے بلکہ یہ مسکین ہے، یتیم ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، اور اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا کون؟ ابو بکر۔ کون ابو بکر؟ کہ جس کی بیٹی پر حضرت مصطح نے الزام لگایا ہے۔ میری کسی بہن بیٹی پر الزام لگانے والا یہ تو دور کی بات ہے، مجھے کسی نے اوے مولوی بھی کہا ہونا بھائی، میری کسی بات کو کسی نے رد بھی کیا ہونا کہ یہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، یہ غلط بیانی کرتا ہے، یہ مولوی حرام کھاتا ہے، یہ مولوی ٹھیک بات نہیں کرتا، یہ 2 نمبر مولوی ہے۔ اوے مولوی تمہیں کیا پتا کہ دنیا میں کیا حالات ہیں، دنیا کی کیا زندگی ہے، تم تو بس اپنے ہی جہان میں غرق ہو۔ اس الفاظ سے اگر کسی نے مجھے مخاطب کیا ہو، اللہ کی قسم میں تو اس کے ساتھ تعلق توڑتا ہی ہوں، بلکہ جن میرے تعلق والوں کے پاس وہ جاتا ہے میں ان سے بھی کہتا ہوں خبردار، اگر یہ تمہارے پاس آیا تو میں نہیں آؤں گا، تمہیں حکم یہ ہے یا میرے ساتھ تعلق رکھو یا اس کے ساتھ تعلق رکھو۔ بتاؤ بھی ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اگر کسی کی بیٹی پر بدکاری کا الزام لگا دیا گیا ہو وہ کیا کرے گا؟ کسی کی بیوی پر بدکاری کا الزام لگا دیا گیا ہو وہ کیا کرے گا؟ کسی کی ذات پر زانی ہونے کا، حرامی ہونے کا، نعوذ باللہ، یا حرام خور ہونے کا الزام لگا دیا گیا ہو، بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ جب ابو بکر صدیق نے یہ سنا کہ میرے گھر سے کھانے والا، میرے خرچے پر اسباب کے طور پر پلنے والا، میرا لقمہ کھانے والا، میری روٹی کھانے والا وہ میرے خلاف ہو گیا، قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد 1 ٹکا بھی مصطح کو نہیں دوں گا۔
کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنے شریف خاندان ہیں؟ جب حضرت ابو بکر صدیق کو اس بات کا پتہ چلا تھا نا کہ آپ کی بیٹی پر الزام لگ گیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے پورے 1 مہینے میں ایک ہی جملہ کہا تھا، ایک ہی جملہ روتے ہوئے فرمایا، لوگو ہم پر وہ الزام لگ رہا ہے جو ہم نے کبھی حالت کفر میں بھی نہیں کیا تھا، کبھی ہم نے وہ کام کفر میں بھی نہیں کیا، اب تو مسلمان ہو گئے ہیں، اب کریں گے۔ یہ جملہ انہوں نے فرمایا تھا۔ تو ابو بکر کو اتنا دکھ ہوا کہ یار میرا رشتہ دار، مجھے جاننے والا، میری نسل کو جاننے والا، کہ ہم نے کفر میں بھی کبھی یہ برا عمل نہیں کیا، اسلام کے بعد میں یا میری نسل کیسے یہ برا عمل، ارے میرا حیا نہ کرتا، کم سے کم حضور کا تو حیا کر لیتے کہ یہ حضور کی بیوی ہے، وہ اللہ جو میرے نبی کے جسم پر گندی مکھی برداشت نہیں کرتا، وہ میرے نبی کے بستر پر گندی عورت کیسے برداشت کرے گا؟ اے کاش کم سے کم یہ حضور کا خیال کر لیتا۔ ارے نہیں حضور کا خیال کرتا، بلکہ میں جو اس کو دانہ اناج دے رہا ہوں یہ اس کا ہی خیال کر لیتا کہ ایک کتے کو اگر روٹی ڈال دی جائے وہ ساری زندگی وفا کرتا ہے، اس کا در نہیں چھوڑتا، میرا تو سارا گھر کا نظام اس کا میں چلا رہا ہوں، اسی کا حیا کر لے۔ اتنا دکھ ہوا تو کیا کیا؟ قسم اٹھا لی کہ میں اس کو نہیں دوں گا۔ اب سمجھ آگے بھی؟ میرا اور آپ کا جو ذہن ہے، بتاؤ بھی دینا بنتا ہے؟ جس ذہن کے ہم لوگ ہیں اس دور کے، دینا نہیں بنتا۔ قرآن اترا سورہ انفال، میں قربان جاؤں اللہ پر، اللہ نے فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، دیکھو بھائی جو تم میں سے مالدار ہیں نا وہ قسم نہ اٹھائیں، کس بات کی؟ کہ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ کیا قسم نہ اٹھائیں؟ میں قربان اللہ پر۔ اللہ کیا کرے بھئی؟ قسم نہ اٹھاؤ، کس بات کی؟ کہ میں رشتہ داروں کو پیسے نہیں دوں گا، میں مسکینوں پہ خرچ نہیں کروں گا، میں مہاجرین پہ خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے بھئی یہ قسم نہ اٹھاؤ، بھئی یہ قسم نہ اٹھاؤ، اللہ ترغیب دے رہا ہے، یہ قسم نہ اٹھاؤ۔ کیا کرو؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کر دو، درگزر کر دو، معاف کر، درگزر کر دو۔ اللہ پھر آگے کیا ترغیب دے رہا ہے؟ سنو بھئی ترغیب، صلہ رحمی کا صلہ بتا رہا ہوں، فرمایا اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اے قسم اٹھانے والوں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے؟ اے نہ دینے کی قسم اٹھانے والوں کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جملہ سنا اور فرمایا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری بخشش کر دے، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، فرمایا مستاح جا، جو خرچہ میں نے بند کر دیا تھا وہ میں پھر چالو کر رہا ہوں، پہلے 1 گنا دیتا تھا اب میں تمہیں 2 گنا دوں گا۔ یہ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کرنی ہی اسی کے ساتھ ہے جو تمہارے مخالف ہے، جو تم سے توڑ رہا ہے، جو تم سے کاٹ رہا ہے، جو تمہیں نقصان دے رہا ہے تمہارا رشتہ دار۔ جب دونوں طرف سے ملاپ ہو، محبت ہو، لین دین ہو، جوڑ ہو، تو یہ تو صلہ رحمی نہیں۔ صلہ رحمی کا مزہ تب آئے گا وہ توڑ رہا تم جوڑ رہے، وہ تمہیں محروم کر رہا تم عطا کر رہے، وہ تیرا حق کھا رہا تو اس کا حق دے رہا۔ فرمایا علی جو یہ 3 کام کرتا ہے، فرمایا اولین اور آخرین کے سب اخلاق اللہ نے اس کے جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ یہ توڑنے والے کو دے، محروم کرنے والے کو دے، ظلم کرنے والے کو معاف کرے، اور حق نہ دینے والے کا حق یہ دیتا رہے۔ فرمایا اولین اور آخرین کے سارے اخلاق اللہ نے اس شخص کو دے دیے ہیں، اور جو اتنے بڑے اخلاق لے کر قیامت کے دن جائے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت جنت سے حوروں کو نکالے گا اور لائن لگا دے گا اور فرمائے گا جس پہ ہاتھ رکھے گا اس کے ساتھ تیرا نکاح کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ کس کو بھائی؟ صلہ رحمی والے کو۔ بتاؤ بھی ہمارا یہ جگرا ہے کہ بیٹی پر زنا کا الزام لگانے والے کو ابو بکر صدیق قسم توڑ رہے، کفارہ دے رہے، اور ایک ہی جگہ اب دگنا اس کو عطا کر رہے ہیں۔ یہ ہے اصل صلہ رحمی۔ تو یہ صلہ رحمی ہوگی تو 4 وعدے پورے ہوں گے۔ یہ سبب ہے مال کے بڑھنے کا، یہ سبب ہے عمر کے بڑھنے کا، یہ سبب ہے سارے لوگوں کی محبت کرنے کا، اور یہ سبب ہے اللہ کی طرف سے بخشش کا۔ قرآن وعدہ ہے، قرآن کی طرف سے وعدہ ہے۔ لیکن ہمارے ہاں میں بڑی معذرت سے یہ بات کرنے لگا ہوں بھائی، اور بھائی دیکھو بھائی ہماری ایک بری عادت ہے، میری بھی یہ بری عادت ہے، اس کو نکالو بھائی، اس کو نکالو۔ میں بعض دفعہ کوئی برائی
یا کوئی گناہ ہائی لائٹ کرتا ہوں نا، ہائی لائٹ کرتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ وہ بیماری ان میں پائی جا رہی ہے، تو پھر میں ان کو آنکھوں سے دیکھتا ہوں. کی مطلب کہ تیرے بارے گال ہو رہی ہوں، یہ ہماری بیماری ہے بھائی، اللہ کا واسطہ بھائی اس بیماری کو ختم کرو، اس بیماری کو ختم کرو. جس کے اندر تمہیں پتا ہے برائی ہے اور میں اگر بات کر رہا ہوں تو اس کو آنکھوں سے اشارہ نہ کرو کسی کے ساتھ، یا اس کو بتاؤ بھی نہیں. کیوں بھائی؟ تو پاک صاف ہے، تو جبریل ہے، تو میکائیل ہے کہ تیرے میں کوئی گناہ نہیں، تیرے میں کوئی گند نہیں، تم میں کوئی بیماری نہیں، تم میں کوئی وبا نہیں، تم میں کوئی برائی نہیں ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو پھر اس کو تولے. سب سے پہلے میں تولتا ہوں اپنے آپ کو، میں تولتا ہوں. اللہ کی قسم میں پورا ہفتہ تیاری کرتا ہوں، پھر میں اللہ سے مانگتا ہوں یا اللہ یہ ساری بیماریاں میں نے ممبر پر بیٹھ کے لوگوں کو بتانی ہے، یا اللہ فرما. میں تو یہ تو سارے کافر ہو، میں ہی مسلمان ہوں، میں تو مسلمان کرنا آیا ہوں. اللہ کی قسم میں کبھی اس لیے سے نہیں بیٹھا. میں ڈرتا بھی ہوں کہ کل کو پوچھ تو مجھ سے ہونی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم کہتے ہو کہ مجھے بیانات کا بڑا شوق ہے، مجھے بیانات کا بڑا شوق ہے. فرمایا تمہارے اخلاص میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے آتے ہو یہاں پر. پھنسنا تو قیامت کے دن میں نے ہے کہ مالک میری رضا کے لیے باتیں کی تھی کہ لوگوں کی واہ واہ لینے کے لیے باتیں کی تھی. پکڑ تو میری ہونی ہے. تو آپ کے اخلاص میں کوئی شک نہیں ہے، پکڑ میری ہونی ہے کہ میں اخلاص اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا. تو اسے بھائی کبھی اس چیز کو نہ سوچنا بھائی کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے، یا اس کو کہا جا رہا ہے، یا فلانے کو کہا جا رہا ہے. آج مولوی صاحب نے یہ بات بتائی ہے، میرے فلانے رشتہ دار میں یہ بات پائی جاتی ہے، میں اس کو سمجھاؤں گا، اس کو بتاؤں گا. اے سونا مولوی صاحب دی گلاں سیدھا ہو نہیں بھائی. دعا کرو بھی اس کے لیے، اور اپنے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالے، اس وبا میں نہ ڈالے، اس برائی میں اللہ نہ مجھے ڈالے. یہ دعا کیا کرو بھائی. تو ہاں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی مصیبت چل رہی ہے. وہ کیا بھائی؟ کہ ہمارا معاشرہ اس وقت زیادہ تر جوائنٹ فیملی کا ہے. جوائنٹ فیملی سمجھتے ہیں نا بھائی، سارے بہن بھائی، بہنیں تو چلو شادی ہو جاتی چلی جاتی اپنے گھروں میں، اور بھائی 2 ہیں 4 ہیں 5 ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں. ایک اعتبار سے یہ سسٹم بہت اچھا ہے، لیکن اکثر اعتبار سے بہت نقصان دہ ہے. اچھائی بھی ہے لیکن اس میں برائی زیادہ ہے. برائی کیا زیادہ ہے؟ کہ اس میں ہمیشہ ایک آدمی ہی پستا ہے. جوائنٹ فیملی میں ہمیشہ ایک آدمی پستا ہے، اور جو پستا ہے سب سے زیادہ پھر اعتراض بھی اسی پر اٹھتا ہے، سب سے زیادہ انگلی بھی اسی پہ اٹھتی ہے. جو آدمی اکیلے گھر کا کرتا دھرتا ہوتا ہے کہ ساری ٹینشنیں گھر کی اس اکیلے نے لی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ کوئی اچھا کپڑا پہن لے تو سب کی آنکھیں باہر آ جاتی، اوے انہیں کپڑا لے لیا چنگا. اگر وہ بچوں کے لیے کوئی اچھا جوتا لے آئے پھر لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، گھر والوں کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں کہ بچوں کے لیے جوتے لا رہا ہے، میرے لیے کچھ بھی نہیں. حالانکہ سارا نظام کون چلا رہا ہے؟ وہی چلا رہا ہے. راشن وہ دے رہا ہے، روٹی وہ دے رہا ہے، بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل وہ دے رہا ہے. اگر کرائے کا مکان ہے کرایہ بھی وہ دے رہا ہے. اگر اس نے کوئی سیپریٹ چیز بیوی کے لیے لے آیا، تو بیوی دا غلام ہے. بچوں کے لیے لے آیا تو لو بھائی ہمارے بچوں پر ظلم زیادتی کر رہا ہے. اپنے لیے کچھ لے آیا، لو جی بہن بھائیوں کا یہ حق مار رہا ہے، ماں باپ کا یہ حق مار. یہ تانے اس کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر ماں باپ بھی فرق کرتے ہیں. لیکن میں ساری تفصیل بات نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ماں باپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے زندگی بھر یہ سنا کہ اولاد کے ہمارے حق اولاد پر ہیں، ہمارا حق اولاد پر ہے. کیا اولاد کا ماں باپ پر کوئی حق نہیں؟ اگر ہماری شریعت صرف ماں باپ کا حق بتائے، اولاد کا حق نہ بتائے، تو یہ تو شریعت عدل والی ہو ہی نہیں، یہ تو انصاف والا دین ہے ہی نہیں. پھر یہ اسلام انصاف والا ہو یا نہیں کہ جب دونوں طرف سے حق بتائے نہ جائیں، دونوں طرف سے حق بتائے جائیں گے پھر یہ عدل والا اسلام اور عدل والا مذہب ہوگا. اور اللہ نے بتایا ہے کہ جیسے ماں باپ کے حق ہیں اولاد کے بھی حق ہیں. کیا ہمارے گھروں میں
یہ نہیں ہوتا کہ شادی سے پہلے جو بچہ کمانے والا یا ہمارے ساتھ زندگی گزارنے والا ہوتا ہے ہمارے سروں کا تاج ہوتا ہے، ہم اس کو چوم رہے ہوتے ہیں، اپنے پاس بٹھا رہے ہوتے ہیں، اس سے ضرورت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اس سے لاڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہی اس بچے کی شادی ہوتی ہے ماں باپ کا تیور اس بچے کے لیے کیوں بدل جاتا ہے؟ اللہ کی قسم آج تک مجھے یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ ماں اور باپ کی نظر اس بیٹے کے لیے بدل جاتی ہے جو بچہ شادی کر لیتا ہے، ریجھ سے بڑی خوشیوں سے شادی کی ہوتی ہے، ہفتہ دو ہفتہ گزرتا ہے، باپ کیا کہتا ہے؟ تیری بڈی مینو چنگی نہیں لگ دی۔ ماں کیا کہتی ہے کہ یہ تو ہے ہی ڈین، اس نے تو میرے بیٹے کو قابو کر لیا ہے، اب میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، کہ پتہ نہیں کیا اس کے پاس گدڑ سنگھی ہے، یہ جادو کرتی ہو، یہ تعویذ کرتی ہوگی، اس نے میرے بیٹے کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ لطیفہ ہی ہے، وہ ماں نے نا ہاتھ بند کیا ہوتا ہے، مٹھی بند کی ہوتی ہے، تو بیٹی سے پوچھتی ہے ماں بچی میری مٹھی میں کیا ہے؟ بچی کہتی ہے ابا۔ نہیں گل سمجھ آئی کہ پیوں تو مٹھی سے کیتا ہے۔ تو کیوں بھائی یہ ماں باپ کی نظر کیوں بدلتی ہے؟ بھائی میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھا بھائی یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ پھر اسی بیٹے کے ساتھ زیادتی شروع ہو جاتی ہے، اسی بیٹے کے ساتھ ناجائز عمل شروع ہو جاتا ہے، اسی بیٹے کا پھر حق مارا جاتا ہے۔ بعض دفعہ پھر اس بیٹے کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کیا جاتا، اس کی بیوی کو برداشت نہیں کیا جاتا، اس کی نسل اگر ہو جائے اس نسل کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ کیوں بھائی؟ اس ماں سے سوال کرتا ہوں، کیا یہ وہ بچہ نہیں جس کو تو نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا؟ کیا یہ وہ بچہ نہیں ہے جس کو تو سے 2 سال دودھ پلایا؟ کیا یہ وہ بچہ نہیں ہے کہ جس کے لاڈ تو اٹھاتی تھی، جس کا پیشاب پخانہ تو دھوتی تھی، جس کے رونے پہ تو روتی تھی، جس کے پریشان ہونے پہ تو پریشان ہوتی تھی، جس کے بیمار ہونے پر تو بے قرار ہوتی تھی؟ آج کیا ہو گیا کہ صرف شادی ہونے سے سارے معاملات تو نے ختم کر دیے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ تو اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کر رہی جو پہلے کرتی تھی؟ اب تیرے وہ انجان ہو گیا، بیگانہ ہو گیا، غیر ہو گیا، صرف شادی کرنے کی وجہ سے کہ تو اس کا حق نہیں دے رہی، وہ اس کا حق نہیں دے رہا۔ باپ سے بھی یہ سوال ہے، اس کا حق نہیں دے رہا، اس پر بوجھ ڈال رہا، اس پر مصیبتیں پریشانیاں ڈال رہا، اسے اس چیز کا مطالبہ کر رہا جو وہ پورا نہیں کر سکتا۔ بتاؤ بھئی پھر یہ ماں باپ قیامت کے دن، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو اولاد میں برابری نہیں کرتے یہ ماں باپ ظالم ہیں، قیامت کے دن یہ ظالم کھڑے ہوں گے جو اولاد میں برابری نہیں کرتے۔ ایک بیٹے کے ساتھ بڑی یس ہے، دوسرے کے ساتھ یس نہیں ہے، تو جس کے ساتھ یس ہے اسی پر سب کچھ وار رہا ہے، اسی پہ وار رہا ہے۔ اور دوسرا بیٹا جو ادب میں بھی آگے، احترام میں بھی آگے، ہو سکتا کمائی میں بیچارہ کمزور ہو، کمائی میں کمزور ہو، اور بیوی انسان ہے کہ کوئی چائنا کا پتلا ہے؟ بولو بھائی، جب شادی کر دی ہے تو اس کی ضروریات کون پوری کرے گا؟ ابا بھی پورا نہیں کر رہا اور اماں بھی پوری نہیں کر رہی، اب شوہر بھی پورا نہ کرے۔ شوہر اگر بیوی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو پھر ماں باپ اس کو جوڑوں کا غلام کیوں سمجھتا ہے؟ بیوی دے تھلے لگے ہیں یہ کیوں سمجھتا ہے؟ کیوں سمجھتی ہے کہ اس کا حق نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ پیٹ نہیں لگا ہوا؟ یہ تو آسمان سے کوئی ایسی مخلوق لے کے آیا ہے یا آئی ہے کہ جو نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ سوتی ہے، نہ بیمار ہوتی ہے، نہ پیشاب، نہ پیخانہ، نہ کپڑے کی ضرورت، نہ جوتے کی ضرورت، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسی مخلوق لے کے آئے ہو سانو بھی دسو، قاضی بھی لیا یہ خرچہ ساڑا بچے، اس کی ضروریات ہے کہ نہیں بھائی؟ آج کل کی ماؤں کا بھلا کیا حال ہے؟ آج کی ماؤں کا بھلا کیا حال ہے کہ میرا داماد بہت ہی اچھا ہے، میرا داماد بہت اچھا ہے جی، کیوں کہ میری بیٹی کی باتیں مان کے چلتا ہے، میرا پتر بڑا پیڑا ہے، کیوں ہر گل بڈی دی مانتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ داماد بہت اچھا ہے، داماد بہت اچھا ہے، کیوں میری بیٹی کی ہر بات مانتا ہے، میری بیٹی کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ میرا پتر تے بڑا ہی کمینہ ہے، بڑا ہی نالائق ہے، بڑا ہی نافرمان ہے، کیوں کہ ہر بات اپنی بیوی کی مانتا ہے۔ یہ معیار کیوں بدلا؟ کیوں یہ گھر میں لانے والی یہ کسی کی بیٹی نہیں؟ 10,000 حق مہر رکھنے پر
جو ماں اور جو باپ اپنے جگر کا ٹکڑا تمہیں دے دیتا ہے، اب بھی کہتے ہو کہ یہ کیا لے کر آئے ہو؟ تو ماں باپ سے عرض کر رہا ہوں اللہ کا واسطہ، اولاد کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اولاد کے ساتھ ظلم نہ کرو، اولاد کا حق نہ مارو۔ اور بعض ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے وراثت میں سے حصہ نہیں دینا۔ تو ہوتا کون ہے اللہ کے حکم کو توڑنے والا؟ تو ہوتا کون ہے اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا؟ تو ہوتا کون ہے کہ جو حق اللہ نے دیا ہے اس حق کو ختم کرنے والا؟ بعض میرے بھائی ایسے ہیں، میں نے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، وہ کہتے ہیں مولوی صاحب میں گھر اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ جس دن میں نے گھر چھوڑ دیا نا میرا ماں باپ مجھے اس گھر میں سے حصہ نہیں دیں گے، وراثت میں سے حصہ نہیں دیں گے، لہذا وہ ذلت والی زندگی گھر میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ روزانہ ماں کے تانے، روزانہ باپ کے تانے، روزانہ بہنوں کے تانے، روزانہ بھائیوں کے تانے، کہتے میں اس لیے گھر نہیں چھوڑ رہا کہ یہ مجھے وراثت میں سے حصہ نہیں دیں گے۔ کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد بہن بھائی بھی یہ زیادتی کرتے ہیں؟ بھائی بھی یہ زیادتی کرتے ہیں کیا کہ بہن کا وراثت میں حصہ بنتا ہے، پہلے تو اس کو بتاتے نہیں ہیں، اگر بتا دیا تو پھر کس انداز سے بتاتے ہیں؟ اے پیسے پہ نہیں اور اے رشتہ داری پہ یوں جڑے چاہیے لایا، یہ پیسے پڑے ہوئے ہیں، یہ تعلق پڑا ہوا ہے، یا پیسے لے لو یا ہمارے ساتھ تعلق رکھ لو، یہ وراثت تقسیم ہو رہی ہے بھائی۔ جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح وارث کو اس کے وراثت کا حق نہ دینا بھی اللہ کی قسم حرام ہے۔ صرف خنزیر حرام نہیں، صرف کتا حرام نہیں، صرف سود حرام نہیں، صرف رشوت حرام نہیں ہے، حاجی نمازی بڑے بڑے دیندار بننے والے اور ماتھے پر لمبے چوڑے محراب بنانے والے اور مدینے کو اور مکہ کو جو ہے وہ گھسا دینے والے، وہ بھی اس گناہ میں ملوث ہیں کہ اولاد کا حق نہیں دیتے، بہن بھائیوں کا حق نہیں دیتے۔ یہ آدمی قیامت کے دن کس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا کہ جو اللہ کا حق جو بندوں کے لیے مقرر کیا ہوا وہ حق مار کے آیا ہوا ہے۔ جی ہمارے خاندان میں تو رواج ہی نہیں ہے، ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو دینے کا رواج نہیں ہے۔ میرے اپنے جاننے والا ہے، وہ کہتا ہے جی ہم نے اپنی بہنوں کو جہیز بنا کے دے دیا تھا نا اور ان کو سونے کا سیٹ پہنا دیا تھا نا، اب ان کا کون سا وراثت کا حصہ ہے؟ میں نے کہا بھئی جہیز دینا یہ ہندوؤں کی رسم ہے اور وراثت دینا میرے اللہ کا حکم ہے، اور تو دس تو مسلمان ہے کہ ہندو ہے، اگلا کم بات کریں گے۔ تو ماں باپ سے پھر عرض کر رہا ہوں کہ اولاد کے ساتھ زیادتی نہ کرو بھائی، اولاد کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ یہ صلہ رحمی کا سب سے زیادہ حقدار اولاد بھی تو ہے کہ نہیں بھائی، کہ صلہ رحمی میں نے صرف محلے والے سے کرنی ہے، پڑوسی سے کرنی ہے، رات چلتے ہوئے مزدور کے ساتھ کرنی ہے یا نمازی کے ساتھ کرنی ہے۔ صلہ رحمی کے سب سے حقدار لوگوں میں سے اولاد بھی تو ہے کہ نہیں بھائی، کہ اولاد کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرو۔ ایک صحابی ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، 2 شادیاں تھیں، پہلے شادی کی بیوی فوت ہوگی، اس سے بھی اولاد، اب تھوڑے سے بڑھاپا آ گیا تو ایک اور شادی کر لی، اس سے ایک بیٹا پیدا ہو گیا۔ اب بڑھاپے میں دوسری بیوی ہو وہ تو پھر حور لگ دی ہے نا، اس کی ہر بات حکم، بادشاہ سلامت، آپ آرڈر لگائیں، اس سے ویسے محبت زیادہ ہو جاتی ہے، تو نیا ملے گی دوسری بار تیسری بار ملے نہ ملے پھر میں کی کراں۔ اس نے کیا کیا، دوسری بیوی نے کہا کہ بھئی میری زندگی میں اور اپنی زندگی میں میرے اس بیٹے کو کوئی ہدیہ دو کہ جو اسی کا ہو کسی اور کا نہ ہو۔ کہا ٹھیک ہے جو حکم آقا۔ تو ان کے پاس ایک غلام تھا، وہ غلام اس نے اپنے بیٹے کو ہبہ کر دیا زندگی میں کہ لو بھئی یہ تیرا ہو گیا۔ پھر بیوی نے کہا کہ نہیں، اب اس ہدیے پر جاؤ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بناؤ، ان کو گواہ بناؤ، کیونکہ تیرے مرنے کے بعد مسئلہ تو حضور کے پاس ہی جانا ہے نا کہ یہ غلام کس کا ہے، تو تاکہ میں پہلے حضور کو گواہ بنا لوں تاکہ یہ مسئلہ پیش نہ آئے۔ کہ ٹھیک ہے جی۔ اب نعمان بن بشیر حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں یہ غلام دے دیا ہے، آپ گواہ بن جائیں۔ کہا تیرے اور بچے بھی ہیں؟ کہا جی۔ کہا باقیوں کو بھی تو نے غلام دیا ہے؟ کہا جی نہیں۔ فرمایا پھر چلا جا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ تو اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں، ایک کے ساتھ میں اچھا سلوک کر رہا ہوں، دوسرے کے ساتھ میں زیادتی کر رہا ہوں، یہ کون ہے بھائی؟ ماں باپ نہیں ہے، یہ ظالم ہے۔
تو صلہ رحمی سب سے پہلے اولاد کے ساتھ کرو، ماں باپ کے ساتھ کرو، بہن بھائیوں کے ساتھ کرو، پھر آس پڑوس کے ساتھ بعد میں کرنا۔ کئی لوگ بیچارے رو رہے ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ میرا باپ مجھ پہ یہ زیادتی کر رہا ہے، میری ماں مجھ پہ یہ زیادتی کر رہی ہے، میرا باپ میری بیوی کو پسند نہیں کرتا کہ ان کو طلاق دے دے، میری ماں میری بیوی کو پسند نہیں کرتی کو طلاق دے دے، کہ میں کدھر جاؤں؟ ابھی کل ہی ظہر میں ایک لڑکے نے مجھے مسئلہ پوچھا کہ لڑکا سعودی عرب میں تھا، بیوی یہاں پر تھی، بہنوں نے اس کو اتنا ٹارچر کیا، حالانکہ وہ گھر کا سارا خرچہ چلا رہا ہے، سعودیہ میں بیٹھ کر سارا خرچہ وہ گھر کا یہاں کا چلا رہا ہے، سارے بھائی ویلے تڑنگے مشٹنڈے ویلے بیٹھے ہوئے نے، کھادا پیدا تے کڈیا، کھادا پیدا تے کڈیا، کہنا اور اس کا کوئی کام نہیں ہے، سارا خرچہ وہ چلا رہا ہے، لیکن میری بیوی کے ساتھ کی نہیں بنی تو مجھے ٹارچر، اتنا ٹارچر مجھے ذہنی طور پر کیا کہ اس کو طلاق دو طلاق دو طلاق دو، کہ میں ان کے ٹارچر میں آ کے میں نے ان کو ایک طلاق دے دی، ایک طلاق میں نے بیوی کو دے دی۔ پاکستان آیا، کچھ سمجھانے والے نے سمجھایا، مجھے کوئی خوف خدا ہوا، تو پھر میں نے، انہوں نے پھر 2 پیپر اور لے کے آگے، ان 2 پیپروں میں بھی سائن کرو، کہ میں نے سائن نہیں کیا، میرے بھائیوں نے سائن کر کے میری بیوی کو طلاق دے دی بڈھی میری ہے، طلاق میرا بھرا دے رہے ہیں۔ بندہ لا لے جوتی تے پا لے بوٹ تے بجاوے انہوں صحیح۔ تو کہا جی اب میں کیا کروں؟ میں کہا جی طلاق ایک ہی ہوئی ہے، 3 نہیں ہوئی، اس کے بعد 2 کا حق ہے، اس کو کہو جاؤ بھائی بیوی کو لے آؤ، بیوی کو لے آؤ۔ تو یہ تو ہمارا معاشرہ ہے، جس کا کھاتے ہیں جس کا پیتے ہیں اسی کے پلیٹ میں تھوکتے نہیں ہیں، ہگتے ہیں، ہم ہگتے ہیں۔ یا تجھے اس کی بیوی پسند نہیں ہے تو تو نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، جس کے ساتھ اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے اس کو تو پسند ہے نا بھائی، اس کو تو پسند ہے نا۔ ہماری مصیبت بلا کیا ہے؟ ہم اپنے پریشانیوں سے، اپنے دکھوں سے پریشان نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، ہم اپنے دکھوں سے پریشان نہیں ہیں، ہم دوسروں کے سکھوں سے پریشان ہیں۔ اے سکھی کیوں ہے؟ ہماری زندگی کا سب سے بڑا یہ المیہ ہے، سب سے بڑی یہ مصیبت ہے۔ تو اسے بھائیو اللہ کا واسطہ اولاد کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اگر کی ہوئی ہے اللہ سے معافی مانگو، جاؤ اس کو سینے سے لگاؤ، تم پر انشاءاللہ وہ اولاد ہے، سینے میں دل رکھتا ہے، کوئی پتھر نہیں رکھتا، وہ تم پر جس طرح پہلے قربان ہوتا تھا آج بھی تم پہ قربان ہوگا۔ تو دیکھو بھائی جو قطع رحمی کرتا ہے، میں نے کیا بتا دیا، صلہ رحمی کے کتنے فائدے؟ رزق میں برکت، عمر میں برکت، اور سارے رشتہ دار محبت کریں گے اور اللہ جنت دے گا۔ تو قطع رحمی، صلہ رحمی نہ کرنے کے 5 بڑے نقصان ہیں، سنو بھائی 5 بڑے نقصان ہیں۔ نمبر 1، رزق میں برکت نہیں ہوگی، جتنا مرضی کما لو سکون نہیں آئے گا، جتنا مرضی کما لو پیٹ نہیں بھرے گا، جتنا مرضی کما لو یہی کہے گا تھوڑا ہے تھوڑا ہے تھوڑا ہے، پورا پیندہ ہی نہیں ہے گا، ضرورتاں پوری نہیں ہوں دیا۔ جتنا مرضی کما لو تمہارے کبھی حص نہ بھرے گی، تمہارا پیٹ نہ بھرے گا، تمہاری ضرورت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ نمبر 2، اللہ عمر میں برکت نہیں دے گا۔ عمر میں برکت کا کیا مطلب؟ علماء نے لکھا کہ جو کام لوگ دنوں میں کرتے ہیں اس کا کام اللہ گھنٹوں میں کر دے گا، اور جو لوگ کام مہینوں میں کرتے ہیں اللہ اس کا کام دنوں میں کر دے گا۔ یہ عمر میں برکت کا مطلب ہے۔ اللہ کیا کرے گا؟ قطع رحمی کی وجہ سے اس کی عمر میں سے برکت نکال دے گا، گھنٹوں کا کام دنوں میں، دنوں کا کام مہینوں میں، مہینوں کا کام سالوں میں ہوگا، ساری زندگی اسی ٹینشن میں ہوگا، اے کام رہ گیا تھے، اے کام رہ گیا، یہ کام کیا نہیں، وہ کام ہوا نہیں۔ وہ شاعر کہتا ہے نا بھی حاصل زندگی کیا، حاصل زندگی کیا، یہ کیا نہیں، وہ ہوا نہیں، یہ رہا نہیں، وہ ملا نہیں۔ پھر ساری زندگی یہی کہتا رہے گا، یہی کہتا رہے گا۔ نمبر 3، لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے، نفرت کریں گے۔ نمبر 4، بولو بھائی جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اور نمبر 5، سنو نمبر 5، کہ قطع رحمی کرنے والے کی اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ یہ کتنا عرصہ ہو گیا بارشوں کی دعا کر رہے ہیں، قبول ہو رہی ہے؟ اللہ ظالم ہے۔ انہی مجموعوں میں سے میرے سمیت قطع رحمی کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 1 لاکھ لوگ صلہ رحمی کرنے والے ہوں اور 1 آدمی قطع رحمی کرنے والا ہو، رب محمد کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس 1 آدمی کی قطع رحمی کی نحوست سے 1 لاکھ صلہ رحمی کرنے والے پر بھی اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ اٹھاؤ فضائل صدقات، صفحہ نمبر 244 پہ حدیث لکھی ہے، عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عرفات کے میدان میں شام کے وقت بیٹھے ہوئے تھے. کس کے ساتھ؟ بولو بولو. اور مجمع کون سا ہے؟ کائنات کا مقدس ترین مجمع، مقدس ترین لوگ صحابہ کرام بیٹھے ہیں. اور جگہ کون سی ہے؟ عرفات کا میدان. کون سا عرفات کا میدان؟ کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس میدان میں اتنے گناہ لاؤ جتنے ریت کے ذرے، اتنے گناہ لاؤ جتنے پانی کے قطرے، اتنے گناہ لاؤ جتنے درختوں کے پتے، میں سارے معاف کر دوں گا. اور حج آخری اللہ کے نبی کے ساتھ، میرے حبیب کا حج ہے، صحابہ بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ سنو بھائی، اللہ کے نبی ایک بات فرمائی، لوگوں تم میں سے اگر کوئی قطع رحمی کرنے والا ہے تو اٹھ کے چلا جائے. تم پر اگر کوئی صلہ رحمی کرنے والا نہیں، اٹھ کے چلا جائے. صحابہ کہتے ہیں کہ دور سے ایک نوجوان اٹھا چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی مجمع سے صرف تو ہی اٹھا، باقی کیوں نہیں اٹھے؟ کہا حضرت جب آپ نے یہ بات فرمائی کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، تو میری خالہ مجھ سے ناراض تھی اور حج پہ بھی آئی ہوئی تھی. میری خالہ ناراض، آپ کی بات میں نے سنی، میں خالہ کے پاس چلا گیا. میں نے کہا حضور نے یوں فرمایا ہے. ہوئے ہوئے، جس مجلس میں حضور قطع رحمی کرنے والے کو برداشت نہ کر رہا ہو تو اس آدمی کی بدبختی کیا ہوگی؟ حضور اپنی مجلس میں اس کو برداشت نہیں کر رہے. کہا میری خالہ ناراض تھی. میں نے کہا خالہ اللہ کے نبی نے یوں کہا ہے، میں تجھے معاف کرتا ہوں تو مجھے معاف کر. وہ کہتی بیٹا میں نے تجھے معاف کیا تو مجھے معاف کر. صلح ہوگی کہ میں صلح کر کے واپس آیا ہوں. آگے سنو. حضور نے ارشاد فرمایا کہ قطع رحمی اتنی نحوست والا عمل ہے کہ جس مجمع میں قطع رحمی کرنے والا ہوگا، اللہ کی جو رحمت آئے گی اس قطع رحمی کی کرنے والے کی وجہ سے وہ رحمت واپس چلی جائے گی، باقی لوگوں کو بھی اس رحمت میں سے کچھ حصہ نہیں ملے گا. اتنا منحوس ترین بندہ ہے قطع رحمی کرنے والا. تو اس لیے بھائیو بتاؤ، اب 4 چیزیں لینی ہیں کہ 5 نحوستیں لینی ہیں؟ زندگی میں برکت، رزق میں برکت، رشتہ دار محبت اور جنت میں داخلہ. تو کیا کرو بھائی؟ صلہ رحمی کرو بھائی. رشتہ داروں میں کوئی ناراض ہے، اسی کی غلطی کیوں نہ ہو، اس کی غلطی کیوں نہ ہو، چلے جاؤ بھائی، چلے جاؤ. اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اور غلطی دوسرا ہے اپنی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اس کے پاس جا کر معافی تلافی کرے گا، صلح کرے گا، فرمایا دنیا کی نگاہوں میں تو یہ جھک گیا، اللہ فرماتا ہے کہ میری نگاہوں میں یہ اٹھ گیا. معاف کرنے سے عزت کبھی کم نہیں ہوگی، معاف کرنے سے کبھی عزت کم نہیں ہوگی. اس سے بھائی زیادتی آپ کی طرف سے ہوئی ہے، بدرجہ اولا جا کے معافی مانگو. کسی نے کی ہے پھر بھی جا کے معافی مانگو. حضرت حسن اور حسین میں نا ایک دفعہ لڑائی ہو گئی، ہو جاتی ہے، انسان ہے، کوئی فرشتے تو نہیں ہے نا بھائی. تو لوگ نا حسین کے پاس آئے کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ جائیں معافی مانگے، صلح کریں. کہا جی آپ کی بات تو ٹھیک ہے، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، میں قربان جاؤں کہ ناراضگی میں بھی شریعت نہیں چھوڑتے تھے، ناراضگی میں بھی شریعت نہیں چھوڑتے تھے. کہا جی جانے کو تو میں جا سکتا ہوں اور میں چلا بھی جاؤں گا، لیکن میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اپنے نانا سے سنا ہے کہ جو صلح کرنے کے لیے جہاں سے چلتا ہے دوسرے تک پہنچنے کے لیے تاکہ میں اسے صلح کر لوں، تو یہ جہاں سے چلا اور جہاں تک پہنچا اللہ اس کو جنت میں بے جوڑ سفید موتی کا محل دے گا. میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بھائی میرے پاس آ جائے تاکہ میری بجائے میرے بھائی کو جنت میں وہ محل مل جائے. تو کون کون چاہتے ہیں جنت میں سفید موتی لینے کے لیے؟ سارے چاہتے ہیں. تو جاؤ بھائی لوگوں کے پاس، معافی مانگو، معاف کرو، صلح کرو. وہ نہیں کرتا، اب آپ بری ذمہ ہیں، آپ بری ذمہ ہیں. اب وہ ظالم ہو گیا، آپ مظلوم ہو گئے. تو خاص طور اگر اولاد پریشان ہے، اولاد کے ساتھ یہ معاملہ ہے، اولاد کو بٹھاؤ بھائی، پیار دو، محبت دو، الفت دو، وہ تمہارے حقوق انشاءاللہ ادا کرے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.